بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ ملک بھر ایک بار پھر 3 صوبوں میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک روز قبل ڈیرہ اسماعیل خان میں دھماکہ ہوا، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کو گھات لگا کر فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ایک اور خبر آئی وہ ٹریننگ جو بیس ہے میاں والی کا ایئر فورس کا، اس پر دہشت گردوں کا ایک ناکام حملہ ہوا ہے۔ اس حملے کو ناکام بنا دیا گیا اور 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ واقعات ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب پاکستان سیاسی استحکام کی جانب ایک قدم اور بڑھا ہے، یعنی انتہائی اہم قدم، اور وہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ عام انتخابات قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے وہ 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا، ظاہر ہے سپریم کورٹ نے بھی اس کیس سے متعلق جب تمام معاملات ہیں وہ نمٹا دیے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کی تمام سیاسی جماعتیں بھی انتظار کر رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی جو بین الاقوامی جو کمٹمنٹس ہیں ہماری، یعنی آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات اور دیگر جو اداروں کے ساتھ معاملات ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ بھی یہ سوال ضرور اٹھاتے تھے جب بھی آئی ایم ایف کے ساتھ یہ بات ہوتی تھی۔ تو اب باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے، اور یہ پاکستان میں سیاسی استحکام کی جانب ایک اور اہم پیش رفت ہے۔ لیکن ایسے وقت میں کہ جب تمام سیاسی جماعتیں اس فیصلے کا خیر مقدم کر رہی ہیں کہ اب باقاعدہ طور پر الیکشن کا چونکہ مطالبہ ہو رہا تھا، اب سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ان کی کوشش ہوگی ہر صورت میں تمام کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کی جائے گی تاکہ کسی کو کوئی گلہ نہ رہے، اور یقینی طور پر صاف اور شفاف انتخابات کا ہونا یہ ملک میں ایک نئی منتخب اور مضبوط حکومت کے لیے انتہائی اہم ہے تاکہ ملک معاشی طور پر آگے چلے، سیاسی طور پہ بھی اور معاشی طور پر بھی آگے چلے۔ ایک ایسے وقت میں دہشت گردی کے واقعات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، ان تمام معاملات پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں صحافی و تجزیہ کار جناب جاوید صدیق صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اسٹوڈیوز میں ہی احسان ٹیپو محسود، احسان صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مصطفیٰ بلوچ صاحب، آپ کو بھی اپنی گفتگو میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ اور مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے، لیکن گفتگو کا آغاز کریں گے احسان ٹیپو صاحب آپ سے آغاز کریں گے۔ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں اب تک آپ کی اطلاعات کے مطابق کن لوگوں نے ذمہ داری قبول کی ہے؟ ہمیں لگ رہا ہے کہ ڈی اے خان واقعے کی ابھی تک کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی، دوسرے واقعے کی بھی نہیں کی گئی، لیکن یہ جو ٹریننگ بیس پہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے۔ ہاں بالکل، کل یعنی 2 واقعات ہوئے، ایک ڈی اے خان سٹی میں بڑا کراؤڈڈ علاقہ ہے، تو وہاں پہ ایک پولیس وین کو ٹارگٹ کیا گیا جس میں 5 سویلین شہید ہوئے اور تقریباً 21 کے قریب زخمی تھے، تو اس کی رسپانسبلٹی ابھی تک کلیم نہیں کی۔ پھر ڈی اے خان ہی میں وہاں پہ ایک سیکیورٹی فورسز کے کانوائے پہ حملہ جس میں ایک سیکیورٹی اہلکار جو تھے وہ یعنی شہید ہوئے تھے، تو اس کی رسپانسبلٹی ٹی ٹی پی نے قبول کی تھی۔ پھر شام میں ہم نے دیکھا کہ پسنی یعنی گوادر میں وہاں پہ ایک سیکیورٹی کانوائے پہ حملہ ہوا جس میں 14 کے قریب اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے، ان کی رسپانسبلٹی ابھی تک یعنی کسی نے قبول نہیں کی، جو کہ میرے لیے ایک حیران کن بات ہے، کیونکہ بلوچ جو ملیٹنٹس ہیں تو یہ اکثر بہت جلدی رسپانسبلٹی قبول کرتے ہیں، اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ فیک رسپانسبلٹی بھی کبھی کبھار وہ کریڈٹ لینے کے چکر میں وہ کلیم کرتے ہیں، لیکن اس کی نہیں آئی ابھی تک۔ پھر آج صبح جو واقعہ ہوا میاں والی میں جو ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا، تو یہ ایک نئی تنظیم ہے تحریک جہاد پاکستان TJP کے نام سے، تو یہ تقریباً جنوری میں یعنی ان نے ایکٹیویٹیز شروع کی، پھر فروری میں ہی انہوں نے یعنی مجھے ایک میسیج کہیں یورپین نمبر تھا اسے ایک میسیج ریسیو ہوا جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ ہم ایک نئی تنظیم بنا رہے ہیں، اور یہ تنظیم جو ہے یہ افغان طالبان سے انسپائر ہو کے وہ جو افغانستان میں ایک شریعہ والی حکومت آئی ہے تو اسی کی ایکسٹینشن ہم پاکستان میں چاہتے ہیں۔ نمبر یورپین استعمال ہو رہا ہے، نمبر یورپین تھا، واٹس ایپ پہ انہوں نے وہ رابطہ کیا، اور لیکن اس وقت زیادہ سیریس لیا نہیں، کیونکہ اکثر یہ اس طرح کی فیک چیزیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن پھر جب ہم نے اس کی ایکٹیویٹیز دیکھی کہ ابھی تک یہ 7-8 حملے کر چکے ہیں، اور ہر حملے میں یعنی 5-6 اور آج کا جو تھا اس میں تقریباً 9 کے قریب انہوں نے خودکش جو حملہ وہ استعمال کیے ہیں۔ مسلم باغ میں جو AFC بیس پہ حملہ ہوا تھا وہ بھی اس تنظیم نے، جوب میں جو حملہ ہوا تھا وہ بھی اس تنظیم نے، پھر لکی مروت میں ایک پوسٹ گریجویٹ کالج ہے وہ بھی اسی تنظیم نے،
ڈی اے خان میں ایک حملہ کیا تھا، باجوڑ میں کیا تھا، پشاور میں ایف سی یعنی پشاور حیدر آباد کے علاقے میں ایف سی کانوائے کو نشانہ بنایا گیا تھا. تو یہ جو نئی تنظیم ہے تو یہ یعنی میری جو اسیسمنٹ ہے کہ یہ ٹی ٹی پی، افغان طالبان اور القاعدہ بر صغیر جو کہ ریجنل برانچ ہے القاعدہ سنٹرل کا، تو اس کا ایک مکسچر نظر آ رہا ہے. یعنی آپریشن اگر دیکھیں تو اس طرح کے جو حملے ہوتے تھے کہ سوسائڈ ریڈز وغیرہ، تو یہ تینوں تنظیمیں ماضی میں وہ کر چکے ہیں. اور اس میں یہی تنظیم ہے جس کے بارے میں پھر وزیر داخلہ سراج بگٹی صاحب نے کہا تھا کہ ان کے حملوں میں تقریباً 14 کے قریب جو خودکش حملہ آور تھے وہ افغان نیشنل تھے. تو وہ اسی تنظیم کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، جوب والے اور مسلم باغ میں جو اٹیک ہوا تھا. تو یہ ایک نئی تنظیم ہے اور میرے خیال میں جو ہمارے آفیشلز ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں زیادہ نالج نہیں، لیکن جب ان سے ہماری بات ہوتی ہے وہ ان کو ٹی ٹی پی کا ایک فرنٹ، ایک کور قرار دے رہے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی ہے لیکن کسی اور نام سے آپریٹ کر رہی ہے. اور یہ بھی یعنی اسٹریٹجی لگ سکتی ہے کہ چونکہ جب بھی ٹی ٹی پی کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو افغان حکومت جو ہے وہ پریشر کی وجہ سے یا ان کی وجہ سے کہ وہ نام دوسرا استعمال کرتے ہیں، نام دوسرا تھا کہ آئی ایس آئی کا بھی اس میں کوئی وہ ہے نہیں، یہی گروپس ہیں، یہی گروپس ہیں، یہ وہی گروپس ہیں، ٹی ٹی پی، افغان طالبان، القاعدہ بر صغیر. تو ان کا ایک وہ یعنی مکسچر جو مجھے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. مصطفیٰ بلوچ صاحب آپ کی طرف آئیں گے، آپ فرمائیے گا. ظاہر ہے کہ ہم جو شروع میں بھی عرض کر رہا تھا کہ ایک اسٹیبلٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسائل ساتھ میں دہشت گردی کے مسائل بھی اب آ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ براہ راست اس کا تعلق ہے اس چیز کے ساتھ کہ ہم لوگ ایک استحکام کی جانب جا رہے ہیں؟ الیکشنز کا بھی اعلان ہو چکا ہے. کرتے ہیں اور ایک طریقے سے جب وہ ایک روزانہ حملہ تھا اور جس کو ہماری نے طریقے سے ڈیل کیا، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ وقت پہ جو الیکشن ہونے والے ہیں اور الیکشن کے دوران جو یہ معاملات ہو رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو دشمن ہے ہمارے، جو بیرونی سازشیں جو ہیں اکثر داخل کی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کو استحکام آئے. اور اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ ہوئی ہے اور انشاءاللہ الیکشن تک جائیں گے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا کردار پارٹی بلاؤ صاحب ہے. انہوں نے ڈے ون سے پریشر کیا کام کریں، ورنہ تو ہمارے کچھ جمہوری ہیں مزید تاکہ ان کے کیسز وغیرہ سے اور کوئی ایک جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے، جب تک آپ بہتر جانتے ہیں نہیں آ سکتے الیکشنز. ٹھیک آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں مصطفیٰ صاحب. ہمیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون سے ملک رفیق رجوانہ صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں جو سابق گورنر بھی رہے ہیں. رجوانہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سوال ہم یہی اٹھا رہے تھے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب الیکشنز کا بھی اعلان ہو چکا ہے اور ظاہر ہے معیشت کو تو مشکلات کا سامنا ہے، لیکن بہرحال کم از کم ایک ڈائریکشن مل چکی ہے، ایسے میں دہشت گردی کے واقعات کا ہونا ایک بار پھر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش ہو رہی ہے. اس میں تو کوئی ایک آواز پھٹ رہی ہے، صحیح نہیں آ رہی ہے. جی آپ کی آواز ہم تک صحیح پہنچ رہی ہے. اچھا دوبارہ مجھے واپس ٹکرا رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. جاوید صدیق صاحب آپ کی طرف آئیں گے یہی سوال لے کے کہ ایسے وقت میں کہ جب ہم معاملات کو بہتری کی جانب لے جانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ قوتیں پھر سے متحرک ہو گئی. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان میں امن اور استحکام نہیں چاہتے، پاکستان کی سیاسی ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ٹینشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور معیشت خاص طور پر پاکستان کی اس وقت کمزوری ہے اور معیشت بہتر ہو سکتی ہے جب ہم سیاسی استحکام لائیں گے. یہ چیزیں نہیں ہیں، یعنی سیاسی استحکام نہیں ہے تو معیشت جو ہے ترقی نہیں کر سکتی. تو پاکستان نے بڑی حد تک ابتدائی جو معاشی مسائل تھے ان پر قابو پا لیا ہے. ابھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے وہ بڑی اچھی ہے، اچھے ماحول میں ہو رہی ہے. آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے اپریشیٹ کیا ہے، تعریف کی ہے کہ پاکستان نے قیمتوں کو کم کرنے میں دوسرے اقدامات بڑے اچھے کیے ہیں جس سے کہ معیشت ٹریک پہ جا رہی ہے. اور دوسری طرف الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان ہوا ہے
سو ایک اچھی بات اور اچھی خبر جو ہے وہ کس کو اچھی نہیں لگتی، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے مخالف ہیں، اور وہ کسی قیمت پر بھی پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو ٹیررزم کے واقعات آپ نے بتائے ہیں، یہ سارے کے سارے اس سے متعلق اور جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ اگر استحکام ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا، اور پاکستان کی ترقی کئی ممالک کو، جو ریجنل ممالک ہیں، ہمارے مخالف ہیں، ان کو چبھتی ہے، ان کو کھٹکتی ہے۔ سو اس لیے وہ چاہیں گے کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو، اور خدا نخواستہ جو 8 فروری کی ڈیٹ کو الیکشنز ہونے والے ہیں، اگر اس طرح کے واقعات تواتر سے ہوتے رہے تو الیکشنز کا انعقاد بھی کافی مشکل ہو سکتا ہے، سیکیورٹی سچویشن خراب ہو سکتی ہے، بگڑ سکتی ہے۔ تو ایک افراتفری اور کیوس پیدا کرنے کے لیے پاکستان میں یہ قوتیں متحرک ہیں، اور ان کو ڈیفیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی فورسز بڑی قربانیاں دے رہی ہیں اور وہ فرنٹ لائن پہ ہیں، لیکن ہمیں ایز اے نیشن ہمیں اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے، اس کو شکست دینی ہے، اس افریت جو ہے ٹیررزم کا اور دہشت گردی کا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند ماہ میں یہ واقعات بڑھ رہے ہیں۔ بلوچستان میں اس سے پہلے بڑی زبردست خوفناک واقعات ہوئے ہیں، یہاں پہ KPK میں آپ کو پتہ ہے JUI کنونشن، اس پر اٹیک ہوا، باجوڑ میں اٹیکس ہوئے، اور اس طرح سے بڑی ہی خوفناک اور المناک واقعات ہو چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرف بڑا ویجیلنٹ رہنا پڑے گا، اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو سیاسی قوتیں ہیں، عام شہری ہیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں، ان کو بھی چوکنا اور چوکس رہنا ہوگا کہ یہ واقعات نہ ہو، کیونکہ یہ واقعات پاکستان میں عدم استحکام پیدا کریں گے۔ عدم استحکام جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے ہمارے مخالفین کو، اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ہمیں چاہیے کہ ایز اے یونائٹڈ فرنٹ سارے لوگ، سارے سٹیک ہولڈرز مل کے اس صورتحال کا مقابلہ کریں، اور ان فورسز کو جو ہمیں عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتی ہیں، ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کا مقابلہ کریں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو حالیہ دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیونکہ ہم انتخابات کی طرف بھی جا رہے ہیں، یہ ہمارا اگلا سوال ہوگا، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
لا إله إلا الله. प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी रफ़ीक रिजवाना साहब, सवाल हम वही जो आपसे पहले भी कर रहे थे कि इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के वाक़यात का होना, एक बार फिर वही क़ुव्वतें क्या मुतहर्रिक हो गई हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं? वो मुतहरिक तो पहले ही थी, जरा खामोश हो गई थी। अब पाकिस्तान सियासी इस्तेकाम की तरफ चल पड़ा है और इलेक्शन की डेट आ गई है और सियासी जमातें अपनी सियासी गहमा गहमी में लगे हुए हैं और दिन ब दिन ये सियासत जो है इसने आगे जाना है और इलेक्शन के जो एक मंजिल है पाकिस्तान की सियासी तौर पर जमहूरियत की मंजिल है, उस तक पहुंचना है। ये वाकई परेशान कुन बात है कि वो मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो हैं वो दोबारा जो है मुतहरक हो गई हैं। और एक हैरान कुन बात ये भी है कि एक जो नया महाज एक आध दफा पहले भी हुआ जो मियाँ वाली में हुआ, तो पहले तो KPK और बलूचिस्तान में हो रहे थे, फिर अब मियाँ वाली में भी शुरू हो गया और एयरफोर्स के एयर बेस पे अटैक हुआ है। तो ये भी बहुत ज्यादा परेशान कौन है, क्योंकि मियाँ वाली से ऊपर करक जिला से जो है मियाँ वाली मुल्हिक है। तो इसके लिए दोबारा एक ऐसी इत्तेहाद और मुत्तहिद होने की जरूरत है, जैसे ज़र्ब अज़म के वक्त जो है ये इत्तेहाद हुआ था और सारों ने मिलकर ये तहिया किया था कि अब हम दहशतगर्दी से मुकम्मल तौर पर निपटेंगे। कौम सारी दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अफवाज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ है, शोधा के खानदान के साथ है और शोधा पर हमें फख्र है। मगर इस वक्त जो है हमें और मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप जैसे कह रहे थे कि आने वाले इलेक्शन में ये दहशतगर्दी खुदा न खास्ता बढ़ गई तो हमारे इलेक्शन के प्रोसेस को भी नुकसान दे सकती है। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मुस्तफ़ा बलोच साहब, आप फरमाइएगा, ये जैसे रफ़ीक रिजवाना साहब ने बात की, मैं ज़रा इसको और मज़ीद वाज़ेह कर दूँ। जब आप लोग मरकज़ में हुकूमत में थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो हमने स्वात के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो APS का वाक़या हुआ। उसके बाद फिर ज़ाहिर है तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हुई। अब ज़ाहिर है हम एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। इलेक्शंस की तरफ भी जाना है, हर सियासी जमात ने अपना अपना एजेंडा, मंशूर और नज़रिया लोगों के सामने रखना है, लेकिन दहशतगर्दी का जो अफरीत है ये भी ज़ाहिर है कि मौजूद है। तो सब सियासी जमातों को कम से कम इस एजेंडे पे तो इकट्ठा होना होगा। बिल्कुल जावेद साहब, ये ऐसा इशू है जिस पे मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद मेरे ख्याल में हैं भी और होना भी चाहिए मज़ीद, क्योंकि इस वक्त हमारे जो माशी हालात हैं वो इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं है कि हम मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएं। ऑलरेडी आपने देखा कि इलेक्शंस को एक तरीके से डिले भी हुए और उसके बाद एक नफ्सा नफसी भी हुई, एक कन्फ्यूजन भी था, एक अनारकी भी था कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे। तो इस सूरत हाल में आपने देखा कि आपको ज़ाहिर है बैरूनी मुल्क के भी कुछ आपको प्रेशर होता है। आपको IMF की तरफ से भी प्रेशर था कि एक इलेक्शंस होंगे, एक इलेक्टोरल गवर्नमेंट आएगी, उनसे बातचीत होगी। तो ये सारे मामला थे और उसके बीच में फिर ये जो अफसोसनाक वाक़या मियाँ वाली बेस में हुआ है, तो ये भी मेरे ख्याल में एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसमें मेरे ख्याल में हम सलाम पेश करते हैं अपनी पाक फौज को कि जिन्होंने इस सिचुएशन में, जिसमें आप देख रहे हैं जिस तरह ये जो अफगान रेफ्यूजीज को भेजा जा रहा है, जिस प्रोसेस के तहत भेजा जा रहा है, जिस
बेहतरीन प्रोसेस के तहत भेजा जा रहा है, तो उसमें एक रियासत जो मशीनरी है वो काम कर रही है, और उसी दौरान ऐसा एक बुज़दिलाना वाक़या हो जाए जो दुश्मन की तरफ से हमारी मुल्क की जो स्टेबिलिटी है उसको एक डेंट देने की कोशिश है, एक नाकाम कोशिश है, तो उसमें हमारी पाक फौज ने जो ज़बरदस्त तरीके से डील किया है, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो चीज़ें जो हो रही हैं, जो एक बुरी नज़र जो हमारे मुल्क के ऊपर लोगों की है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की है, वो इंशाल्लाह उससे हम यूनाइटेड होके, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टीज हों, चाहे हमारे इदारे हों, हम मिल के इंशाल्लाह इससे बाहर निकलेंगे। ठीक है। एहसान टीपू साहब, ये अहम बात है कि हम देख रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम पर उनकी गैदरिंग पे हमले हुए बाजोड़ के अंदर, फिर हाफिज़ अब्दुल्ला साहब को देखें, सिराजुल हक साहब को देखें, फिर हम देख रहे हैं कि फ़ौजी जो इंस्टॉलेशंस हैं उस पर भी हमले, DI खान में सिविलियन भी मारे गए, वो भी शहीद हुए। मतलब यह है कि ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि मियाँ वाली में तो नाकाम बना दिया, 9 के 9 मार दिए गए, लेकिन पैगाम वो दे रहे हैं कि तमाम लोगों को उन्होंने टारगेट किया हुआ है, हर जगह वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, मुख्तलिफ मिलिटेंट आउटफिट्स हैं, उनकी तरफ से डाइवर्स किस्म के वो टारगेट्स हैं। तो अब आपने मौलाना फजल रहमान, सिराजुल हक की बात की, जमात इस्लामी और JUI की, तो दाइश खुरासान जो है, तो उनकी जो प्राइम टारगेट है पाकिस्तान में, तो वो सियासी जमातें और ख़ासकर जो मजहबी सियासी जमातें हैं। तो उन्होंने यानी मौलाना फजल रहमान यानी बाजौड़ में जो हमला हुआ, और फिर मसदूंग में जो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब पे हमला हुआ, और उससे पहले हमला हुआ था जोब में ही जमात इस्लामी के जो सरबराह हैं, हालांकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं की थी दाइश खुरासान ने, लेकिन पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने जो इन्वेस्टिगेशन की तो ये भी दाइश के एक लोकल लीडर थे, उन्होंने खुदकुश हमलावर को ट्रेन किया था और उन्होंने उस पर हमला किया था। तो ये TTP की तरफ से जो है, हालांकि 2018 से वो मुसलसल ये प्रोपेगेंडा वो करते आ रहे हैं कि हम सिविलियन को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि TTP की तरफ से अमीर मुकाम साहब पे, जो PMLN के प्रेसिडेंट हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उस पर हमला हुआ। और ये जो नई तंजीम है तहरीक जिहाद पाकिस्तान, तो इनके जितना आप पैटर्न देख लें हम लोगों का, तो वो यानी प्योरली सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, पाकिस्तान आर्मी, उनको वो मुसलसल या FC जो हैं उन पे हमले हो रहे हैं उनकी तरफ से, और उसमें 6-7 जो हमले जिस तरह पहले भी जिक्र किया, और वो सुसाइड रेड्स होती हैं, उनकी इंटेंसिटी बड़ी होती है, उनके लिए एक यानी आप जब एक हमले में 5-6 खुदकुश बमबार इस्तेमाल करोगे तो उसके लिए प्लानिंग होती है, और इलाके की पूरी रेकी होती है, और लॉजिस्टिक्स वगैरह होते हैं। तो ये जो मियांवाली में हमला हुआ है, तो ये यानी 2018 के बाद तकरीबन पंजाब में सबसे बड़ा हमला, लेकिन ये तो अच्छा है कि वो यानी उसको नाकाम बना दिया गया। तो उनकी तरफ से पहले भी माजी में हमने हमले देखे थे, कामरा एयरबेस पे हमला हुआ था, मेहरान बेस कराची में जो हमला होता था वो बड़े हमले थे, और भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, GHQ पे भी हमले हुए थे। तो ये कुछ लोग ये भी असेस कर रहे हैं कि अफगान तालिबान की तरफ से एक रिएक्शन तो नहीं है, वो जो रेफ्यूजीज़ का पूरा एक वो डिपोटेशन ड्राइव चल रहा है, कि उनकी तरफ से ये रिएक्शन तो नहीं कि, क्योंकि कल अफगान तालिबान के जो डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब मुजाहिद, उनकी तरफ से एक ऑडियो सामने आई है जिसमें वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने ये जो काम किया है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको वो का सामना करना पड़ेगा। और कल फिर जो प्राइम मिनिस्टर हैं अफगान तालिबान के, उन्होंने भी अपने बयान में कहा, क्योंकि अफगान तालिबान लीडरशिप जो है वो इस पूरे फैसले को, ये जो महाजरीन का इशू है, वो उसका एक रिएक्शनरी फैसला समझ रही है। तो कल तो वज़ीर आज़म ने खुद इस चीज़ को एडमिट किया कि ये पाकिस्तानी ये जो फैसला है ये क्योंकि यानी हमारे साथ उनकी कोई ना लगी है, तो रिएक्शन में उन्होंने ये काम किया है कि अफगान महाजरीन को वहाँ से निकाल रहे हैं। और सबसे जो अलार्मिंग चीज़ है वो ये कि अफगान गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, वो जो एक डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट होती है बैक चैनल से होती है, वो चीज़ें मेरे ख्याल में वो उस ब्रेक डाउन की तरफ हम जा रहे हैं। और वो अगर सिनारियो डेवलप हुआ यहाँ पे, और जिस तरह वो हमने पहले भी बात की कि स्पॉयलर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो वो स्पेस कौन फील करेगा और वो कैसे एक्सप्लॉइट वो करेंगे इस पूरे सिचुएशन को, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान फ्यूचर में यानी जो पोस्ट अफगान रिफ्यूजीज विदड्रॉल का फेज़ है, उस हवाले से हमें प्रॉपर एक पॉलिसी मैकेनिज्म के साथ सामने आना होगा कि कैसे उनके असरात को हमने टैकल करना है। ये अफगान काबीना के और वज़ीर आज़म का भी मैंने खुद भी वो देखा, वो स्टेटमेंट्स तो आ रही हैं एहसान साहब, लेकिन कहीं ये अंडरस्टैंडिंग किसी न किसी उनके किसी भी हुकूमत के कॉर्नर में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये लोग तो हमारे ही लोग हैं, इन्होंने बहरहाल अपने मुल्क आना था, और हमने जो हुकूमत ली है, हमने तो दावे किए हैं कि हम अमन व अमान भी ले आए हैं,
صورتحال بھی بہتر ہو رہی ہے، تو ہم نے تو ان کو بہرحال بسانا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں نہیں بالکل یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ یہ نہیں کہ صرف یہ 2 سال سے جب سے طالبان کی حکومت ہے، یہ تو پچھلے 40 سال 45 سال سے رہ رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں. افغان طالبان کی طرف سے جو مسلسل ہر جو ان کے لیڈر ہیں، وزیر اعظم سے لے کے جو ان کے کیبنٹ کے منسٹرز ہیں، ان کا یہی مطالبہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ ان کو ٹائم اور ملنا چاہیے تھا. اب یہ پاکستانی گورنمنٹ یعنی ان کے پاس یہ اتھارٹی بھی ہے یا لیگل رائٹ آپ کہہ لیں کہ ٹائم جو فیکٹر ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی، اور پاکستانی گورنمنٹ نے 1 مہینے کا ہی ٹائم دیا تھا. لیکن اس کے اثرات آئیں گے. اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے وہ اب فیوچر میں ہی وہ چیزوں کا پتہ چلے گا، کیونکہ ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افغان طالبان ایک اسٹیبلش ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل فورس نہیں ہے. وہ جب یعنی کوئی ایشو یہ نہیں کہ وہ پاکستانی یہ کام کیا، انہوں نے وہاں پہ پاکستانی ایمبیسڈرز کو کال کیا، ان کو سمن کیا، ان کو چیزیں کنوے کی. وہ ایک انسرجنٹ فورس رہے ہیں، ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن رہے ہیں، تو ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے تو وہ اللہ نہ کرے کہ وہ ان حملوں کی شکل بڑا میں ابرپٹ سا ہوتا ہے، بالکل اور نہ ان کی ریکگنیشن ہے، نہ ان کی ریکگنیشن ہے. Exactly. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں آتا ہوں جاوید صدیق صاحب، لیکن رفیق رجوانہ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. رفیق رجوانہ صاحب، یہ بات جو ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے جو سپوائلرز ہیں وہ اس صورتحال سے بھی غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لہٰذا پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کو زیادہ انگیج کرنا چاہیے، اور جو انگیجمنٹ ہے اس کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ابھی یہ ایشو کی بات ہو رہی تھی، ہمارے دوست کر رہے تھے، میں ان کے اس بات کو انڈورس کرتا ہوں. یہ جو افغان مہاجرین کو اتنے شارٹ نوٹس پہ نکالنے کا کہا گیا، وہ 8-10 لاکھ یا 8 لاکھ یا 9 لاکھ ہیں. ان میں سے صرف میرا خیال ہے، میں پڑھ رہا تھا کوئی 11,000 گئے ہیں یا 12,000 خاندان گئے ہیں یا اتنے افراد گئے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ ہیسٹی سٹیپ تھا. اس کو سٹیپ ضرور لیں. ٹھیک ہے، مہاجرین ہیں، وہ آئے، ان کو طریقے سے ان کو بھیجنا چاہیے اتنی جلدی ایمرجنسی میں، اور پھر افغانستان کی گورنمنٹ کو جو ہے نا آن بورڈ لینا چاہیے تھا، ان سے ڈائلاگ کرنے چاہیے تھے. اس کے بعد کچھ یہ جو مہاجرین ہیں جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، ان کے بھی کسی وفود سے مل کے وہ ایسا وایا میڈیا نکال کے لایا عمل اختیار کر کے کیا جاتا تو پھر زیادہ بہتر تھا. مگر اس کے باوجود میں یہ نہیں سمجھتا کہ شاید افغان مہاجرین کے جانے کی وجہ سے ہی یہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے، یا گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ان کو فوری جو ہے نا ریپیٹریٹ کیا جائے اور واپس بھیجا جائے. دیکھیے، یہ دہشت گردی تو بڑے عرصے سے ہو رہی ہے گائے بگائے، اور خاص طور پر گوادر میں اس لیے بھی زیادہ ہو رہی ہے، جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے اور اینالسٹ بھی کہتے ہیں کہ چائنا از دی ایشو اور سرٹن، کہ وہ سی پیک کو ناکام کرنا چاہتے ہیں. سی پیک جتنے چائنیز کام کر رہے ہیں ان پر بھی کئی حملے ہوئے، اور گوادر کو خاص طور پہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اور وہاں پہ جو لا انفورسنگ ایجنسی جو سیکیورٹی کے لیے بھی متعین ہے، ان پروجیکٹس پہ ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ بڑی ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے جو اس خطے کے اندر، وہ جو ون بیلٹ روڈ والا جو چل رہا ہے، اپنا پروجیکٹ چل رہا ہے، اس کو بھی ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت سوچ وچار کر کے بڑی کلیکٹو وزڈم کے ساتھ ان چیزوں کو آگے لے جانا چاہیے. ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں. اس سے ہماری جب بھی معاشی ترقی کی طرف جائیں گے، اسٹیبلٹی کے بعد سیاسی جمہوریت کی پٹڑی پر چڑھے ہوئے ہیں، آگے بڑھیں گے تو ہمارے لیے یہ رکاوٹیں ہوں گی. تو اس کے لیے بہت مشکل کام ہے. اور ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور ہمیشہ امید بھی رکھنی چاہیے، مگر جو کاوشیں ہیں وہ بڑی کنسولیڈیٹڈ قسم کی ہونی چاہیے، بڑی کنسیڈرڈ قسم کی ہونی چاہیے، ویل تھاٹ، ویل کنسیڈرڈ ہونی چاہیے. اور اس طرح سے اچانک فیصلے کر کے اور اچانک اس پر امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کی گئی تو شاید اس کے وہ جو ہے نا اس کا وہ نتائج جو ہے، جو جن نتائج کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ اس طرح کے نتائج ہوں گے، ان نتائج کے بارے میں ہم جو ہے نا پازیٹیو نتائج کے بارے میں ہمیں کچھ تھوڑا اور سوچنا چاہیے. اور ہمیشہ یہ اصول ہے، جب بھی آپ کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے نیگیٹو پہلو بھی دیکھنے چاہیے. بالکل ٹھیک. لیکن جاوید صدیق صاحب کیا کرے پاکستان تو بہرحال افغانستان سے ان کی جو سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے، بارہا ان سے درخواست کرتا رہا ہے کہ آپ اپنی سرزمین نہ استعمال ہونے دیں. تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا. مستقل ہو رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے. جس طرح کے واقعات ہوئے، 24 خودکش حملے ہوئے، 14 اس میں سے افغان اس میں
मुलव्विस थे। अब शायद पाकिस्तान ने भी कैलकुलेट किया होगा, इसीलिए ये फैसला किया गया कि ज़ाहिर है कि जब ये महाजरीन या गैर कानूनी लोग इस मुल्क से जाएंगे तो उसमें भी टाइम लगना है, वक्त तो लगेगा, ये जाते जाएंगे। हमारी तो दुआ ये है कि चूँकि अफ़गान ज़्यादा यहाँ पे हैं तो हमारी तो दुआ ये है कि वो वापस जाएं और उनके लिए अपना वतन, अपना जो अफ़गान सरज़मीन है वो अमन का गहवारा बने। बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की है। मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान ने अल्टीमेटली ये फ़ैसला करना था कि जो इलीगली पाकिस्तान में रह रहे हैं विदाउट डॉक्यूमेंट्स और पाकिस्तान के अंदर वो जराइम में मुलव्वस है, पाकिस्तान में टेररिज्म के मुलव्वस है, टेररिज्म की वारदातों में मुलव्वस है, जैसे आपने कहा कि 14 लोग जो हैं पकड़े गए और फैसिलिटेट कर रहे थे टेररिज्म को पाकिस्तान के अंदर। तो हमारा जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसने इनको आइडेंटिफाई किया कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, और दूसरे कई तरह के क्राइम्स हैं जिनमें ये गैर कानूनी तौर पर रहने वाले लोग मुलव्वस थे। तो ये फ़ैसला इसीलिए किया गया। और मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उसने पाकिस्तान के साथ बड़े वादे किए थे और एश्योरेंसेस दिलाई थी कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरी जो तंजीमें हैं, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं, वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अफ़गान हुकूमत को तालिबान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके नोटिस में लाया कि ये लोग हैं, ये अनासर हैं, किन किन इलाकों में, किन किन सूबों में ये ऑर्गेनाइज होते हैं और वहाँ से आके अटैक करते हैं। तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सियासतदानों ने, उलमा ने, हमारे वफूद वहाँ गए और उनको कहा कि पाकिस्तान पर हमले ना करें, और वहाँ से ये फतह भी जारी हुआ कि पाकिस्तान एक इस्लामी स्टेट है और इसके ऊपर हमले करना, इसको डिस्टेबलाइज करना, इसमें अफरा तफरी पैदा करने का कोई जवाज़ नहीं है। इसके बावजूद ये जो रोग एलिमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ़ तंजीमों से मुतल्लिक़ हैं वो पाकिस्तान में बाज नहीं आ रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला किया गया, इसका एक फॉल बैक होगा, एक पुश बैक होगा, और उसके लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को और अवाम को और सियासी लीडरशिप को तैयार भी रहना चाहिए कि ये होगा। लेकिन ये भी तो कोई जवाज़ नहीं है कि आप एक मुल्क में जिसके आप शहरी नहीं हैं, जिसमें आप रहने के लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आईडी कार्ड्स नहीं है, पासपोर्ट्स नहीं है, और यहाँ आप बैठे हुए हैं और इसके ऊपर आप रजिस्ट कर रहे हैं कि हमें ना निकाला जाए। तो ये तो नहीं हो सकता। दुनिया भर में कानून है कि वो गैर मुल्की जो उस मुल्क से बिलोंग नहीं करते और वहाँ पे वो गैर कानूनी तौर पर न सिर्फ मुकीम है बल्कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस है, तो ऐसे अनासर को कौन बर्दाश्त करता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जो फ़ैसला किया वो सोच समझ के किया, और पाकिस्तान सब्र से काम ले रहा है। 5 दहाइयों से 50-60 लाख अफ़गान महाजरीन यहाँ मौजूद हैं। 40 लाख तो वो थे जो सोवियत यूनियन के हमले के बाद आए, फिर जब अमेरिका आया और नेटो फोर्सेस आई, फिर मज़ीद लोग पाकिस्तान में आ गए और मुख्तलिफ़ अफ़गान नेशनल्स यहाँ पे मौजूद रहे। पाकिस्तान उनको होस्ट करता रहा है। पाकिस्तान ने बड़े सब्र से काम लिया। हमारे तमाम शहरों में अफ़गान जो नेशनल्स हैं वो कारोबार कर रहे हैं, वो यहाँ पे बड़े कंफर्टेबली रह रहे थे और रह रहे भी हैं, जो कानूनी तौर पर रह रहे हैं वो भी एक बड़ी तादाद है। लेकिन जब आप पाकिस्तान के कवानीन को तोड़ेंगे, जब यहाँ टेररिज्म को आप सपोर्ट करेंगे और मंशियात का काम करेंगे या इस तरह की दूसरी चीज़ों पर, तो पाकिस्तान तो रिएक्ट करेगा, ये उसकी मजबूरी है। ठीक है। मुस्तफ़ा बलोच साहब, रफ़ीक रिजवाना साहब ने बहस को जिस नहज पे पहुंचाया है उसमें उन्होंने सीपैक के हवाले से भी बात की है, और हम देख रहे हैं कि जो आप लोगों की इत्तेहादी हुकूमत रही है PDM की, उसमें हमने देखा कि एक बार फिर जो सीपैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें वही हरकत हमें नज़र आई है, वही रफ्तार नज़र आई है जो उसकी होनी चाहिए थी, जिसमें हमने देखा कि उससे पहले 3.5 पौने 4 सालों में तहरीक इंसाफ के वक्त में वो रफ्तार उस तरह से नहीं रही। ये भी पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बेहतर खबर थी कि PDM की हुकूमत में ये मामला आगे बढ़ा। ये तो एक चैलेंज है ना उन कुव्वतों के लिए जो इस खित्ते में BRI और सीपैक के खिलाफ है। बिल्कुल जावेद साहब, आपने बिल्कुल सही चीज़ पे निशानदेही की है, और सीपैक की तो बुनियाद ही सदर आसिफ अली जरदारी ने रखी थी, और उसके बाद सीपैक को मजीद आगे मियाँ साहब उसको ले गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खान साहब की हुकूमत में सीपैक को एक ब्रेक लग गया,
اور اس کے بعد پی ٹی ایم نے کوشش کی بس 15-16 مہینے میں کہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے اس کو ریزیوم کیا جائے. لیکن دیکھیں کچھ چیزیں اب جیسے میں تمام دوستوں کی باتیں سن رہا تھا, اب اس میں یہ بات بھی ہے کہ وی نیڈ ٹو لرن سم لیسن کہ اب ہم بھی بیرونی ملکوں کی جنگوں میں انوالو نہ ہوں ان فیوچر. کیونکہ آپ نے دیکھا جس طرح سوویت کی جنگ میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا, اور بھٹو صاحب کو نکالنا بھی میرے خیال میں اسی وجہ سے گیا کیونکہ ہی سیڈ نو, اور انہوں نے انوالومنٹ نہیں لی, انہوں نے اپنا کوئی یوز نہیں کیا. تو جمہوری حکومت کبھی بھی دوسری جنگوں میں, دوسرے ملکوں کی جنگوں میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی. سملرلی پھر اس کے بعد میاں صاحب کی حکومت بھی اسی طرح ہٹائی گئی, اور اس کے بعد وار آن ٹیرر میں 20 سال تک امریکہ نے ایک جنگ کی, اور اس جنگ کا خمیازہ ہم نے بھگتا, پاکستان نے بھگتا. دہشت گردی میں ہماری لیڈرشپ شہید ہوئی, دہشت گردی میں کئی اور اے این پی کے لیڈرز شہید ہوئے, اور کئی معصوم جانیں گئیں. تو اس کے علاوہ یہ ٹیررزم بڑھتی گئی, اور پھر یہ آپ کو پتہ ہے یہ اسمگلنگ اور یہ ساری چیزیں, یہ افغان ریفیوجیز کا آنا, یہ سارا کچھ. تو یہ ایک پروسیس 40-50 سال کا پروسیس ہے. اب یہ آئی ہوپ کہ یہ بہت جلدی اس کو جو ریفیوجیز کو بھیجا جا رہا ہے اس کو ایک صحیح طریقے سے پروسیس کر لیں. لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا, یہ وی شوڈ تھنک اباؤٹ آور اون پیپل. اٹس ہائی ٹائم. اب دیکھیں پاکستان کی اپنی انفلیشن کا ریٹ اتنا ہائی ہو رہا ہے, ڈالر کے ریٹ سٹیبل نہیں ہوتے, پیٹرول کی قیمتیں سٹیبل نہیں ہوتی. تو اس وقت اگر ہم اپنے لوگوں کو, جو چھوٹے بچے اسکول میں نہیں جا پا رہے, جو لوگ ہیلتھ فیسلٹیز نہیں لے پا رہے, تو ہم ان کو پالیں یا ہم بیٹھ کے ریفیوجیز کو پالیں. حالانکہ وی ہیو آل دا سمپتھیز, ہم افغان ریفیوجیز کے خلاف نہیں ہیں, ہماری پوری ہمدردی ہے ان کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی چیز بہتر ہو, ان کو وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, بھائی بہن ہیں, تو ان کو. لیکن اب ان کے ملک میں ایک حکومت آ چکی ہے جہاں میرے خیال میں ان کے لیے بہتر سہولیت ہو سکتی ہے, اور وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں, سیٹل ہو سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں اب ریسورسز اتنے نہیں ہیں مزید کہ ہم 17 لاکھ یا 20 لاکھ ریفیوجیز کو ہم یہاں پہ اکوموڈیٹ کریں, اور اس کے بعد ایک دہشت گردی بھی وہاں سے ہو, اور باقی سارے معاملات بھی وہاں سے ہوں, اور اس پہ پاکستان مطلب اس چیز کا مزید مطمئن. کیونکہ آپ نے دیکھا اسی پروسیس میں پھر پراکسی وارز بھی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے پھر انڈیا بھی ان چیزوں کو یوز کرتا ہے, ایکسپلائٹ کرتا ہے ان لوگوں کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے. تو بہت بہترین فیصلہ ہے, اس میں ہم بالکل ساتھ ہیں, اور یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا بہت بہترین فیصلہ تھا یہ, اور جس اسپیڈ سے, جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں, تو آئی تھنک یہ اٹ واز نیڈ آف دی آر, یہ وقت کا بالکل ایک تقاضا تھا, اور انہوں نے بہت بہترین فیصلہ لیا ہے. اور آئی ہوپ کہ تمام جو ریفیوجیز ہیں وہ وقت پہ سیفلی اپنے ملک پہنچ جائیں. ٹھیک ہے رفیق رجوانہ صاحب, اب ظاہر ہے اب سیاست کی اگر ہم بات کریں تو اب الیکشنز کی طرف ہم نے چلے جانا ہے, اور ہر سیاسی جماعت, ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے, باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں, تحریک انصاف کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہمیں دینی چاہیے. وزیر اعظم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یقین دہانی کراتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا 2018 میں وہ ہم سب کے سامنے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اب لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ جی رجوانہ صاحب میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ جی شاید ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. جاوید صدیق صاحب آپ سے وہی سوال. میرا خیال ہے کہ بالکل جیسے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں, اور تمام سیاسی جماعتوں کو اجازت ہوگی کہ وہ الیکشن لڑیں. اس پر بہت سی جماعتوں کی ایک ریزرویشن ہے, مثلا خاص طور پر پی ٹی آئی کی ہے. پیپلز پارٹی جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ تھی, ایک اہم حصہ تھی, وہ بھی کچھ عرصے سے یہ ان تحفظات کا اظہار کر رہی ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. سو میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ ہو گیا, اب 8 فروری کو الیکشنز ہوں گے, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اور دوسرے جو ادارے ہیں جو الیکشن کنڈکٹ کروائیں گے اور جو سارے اس پروسیس کو آگے لے کے چلیں گے, ان کا یہ فرض ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو باتیں ہو رہی ہیں ان پہ غور کریں اور الیکشنز کو متنازع نہ بننے دیں. اگر الیکشن متنازع ہوئے, الیکشن ہونے سے پہلے ہی اگر انگلیاں کھڑی کرنی شروع کر دیں لوگوں نے اور باتیں ہونی شروع ہو گئیں, تو الیکشن کے نتائج کے وقت بہت ہی زیادہ کیوٹک سچویشن پیدا ہوگی, افراتفری ہوگی. بس سمجھتا ہوں کہ سموتھ ٹرانسفر آف پاور, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کا ہونا پاکستان کے مفاد میں. رفیق رجوانہ صاحب آپ بتائیے گا, لیول پلینگ فیلڈ کی بات بھی ہو رہی ہے, مطالبہ بھی ہو رہا ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں اور ماضی کی طرح کے معاملات نہ بنے کہ ایک جماعت جو جیتتی ہے وہ پھر کہتی ہے کہ ہم نے تو الیکشن جیتا ہے اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ دھاندلی. تو صاف اور شفاف الیکشن ہونا تو بہت ضروری ہے نا.
देखिए इसके दो पहलू है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू है जिसमें इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 218, 219, 220 इस तरह चलते जाए, तो उसमें आईने पाकिस्तान के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उसकी जिम्मेदारी है, लिखा हुआ है आइन में, फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना उसकी जिम्मेदारी। ठीक है। अब देखना ये है कि रेफरी तो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए और टीमें मैदान में उतरने से पहले ही शोर मचा दें कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं किया जा रहा। और खास तौर पर जब से मियां साहब वापस आए हैं पाकिस्तान में, नवाज शरीफ साहब, और उनका एक बहुत बड़ा अवामी इज्तिमा जो है वो मीनारे पाकिस्तान पर हुआ, तो उसके बाद बल्कि उससे पहले ये जी वो उन्होंने बायोमेट्रिक करा लिया, लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब हो गया। वो जो उनको इंटरम बेल मिल गई, लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब हो गया। तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड खुदा ना खास्ता ये है कि मियां साहब आते ही गिरफ्तार हो जाते? तो ये मेरी नजर में कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से ये क्वेश्चन मैं ये समझता हूँ कि क्वेश्चन बेवक्त उठाए जा रहे हैं और वावेला कबल मर्ग वाली बात है, खुदा ना खास्ता। इलेक्शन तो अभी हुआ नहीं, कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं? मेरी नजर में ये एक पॉलिटिकल माइलेज का एक मनफी तरीका समझूंगा, क्योंकि एक मखसूस जमात के कायद को और उन पर ये लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है ना मुतालबा किया जा रहा है, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्शन करवाने में या इलेक्शन में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने का। और फिर बात यह है कि खुदा न खास्ता इनको कोई शक है, तकलीफ है, तो फिर दलेर बने, मुंह खोल के बात करें, फिर डिफेंसिव क्यों होते हैं? बताएं कहाँ से ले? हम तो खुद मैं ये समझता हूँ कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है हमारा डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें मिलाइन कर रहे हैं, हमें मूरत इल्जाम ठहरा रहे हैं कि जी आप जो है ना ब्लू आइट हैं, आप लाडले हैं। तो क्या ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है? अगर इसी तरह से होगा तो इलेक्शन के नताइज कौन तस्लीम करेगा? फिर उसके बाद तस्लीम ना किए तो क्या मुस्तहकम सियासी निज़ाम चलेगा? क्या मुस्तहकम सियासी गवर्नमेंट होगी? क्या मुस्तहकम पार्लियामेंट चलेगी? और सबसे बड़ा इशू जो चैलेंज है अब दहशतगर्दी समेत, क्या मुल्क में दहशतगर्दी और साथ साथ मईशत का इस्तेहकाम होगा? तो खुदा के लिए मेरी मिन्नत होगी कि ये जो है ना माइनस की बजाय बल्कि नेगेटिव पॉलिटिकल माइलेज मत लें, अपना अपना प्रोडक्ट बेचें, अपनी अपनी पार्टी के मंशूर के तहत अपने जो आपने काम किए हमने काम किए उसको जितलवाएं लोगों को, एंड लेट द पीपल डिसाइड। जिसकी भी हुकूमत ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के जरिए आ जाए तो दूसरों को काबिल कबूल हो और फिर मिल बैठ के और फिर मुल्क को चलाएं। अदरवाइज ये पुराने तौर तरीके, पुराने हथकंडे, पुरानी विक्टिमाइजेशन, पुराने शोर शराबे अगर इसी तरह कंटिन्यू किए या रीएमर्ज हुए तो मैं नहीं समझता फिर पाकिस्तान में किसी भी सूरत में किसी भी। ठीक है, इसमें एहसान साहब एक शोर जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से भी सामने आता है। तहरीक इंसाफ बार बार अपनी बहसियत जमात अपने ये तासुर बनाना चाहती है कि पता नहीं हम पे पाबंदी लग रही है, हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, निगरान वज़ीर आज़म सब ये कह चुके हैं कि किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ वो लोग जो ज़ाहिर है 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं या फिर दीगर जो जराइम हैं जिनके उन पर इल्ज़ामात हैं उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। बाकी इलेक्शन है, ओपन मैदान है, जमात आए इलेक्शन लड़े, तमाम जमातें आए इलेक्शन लड़े। हाँ बिल्कुल पीटीआई एक तरफ से मुसलसल ये इल्ज़ामात आप कह लें, उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड का जो सबसे बड़ा वो गिला कर रहे हैं वो तहरीक इंसाफ कर रही है। और कल सदकैसर यानी उसके हवाले से भी कुछ रिपोर्ट्स आई कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, फिर आज फवाद चौधरी के हवाले से भी। तो मेरे ख्याल में और कुछ ऐसे उनके कैदीन हैं जो कि सीनियर हैं, वो अंडरग्राउंड हैं। हाँ वो रुपोश हैं, वो रुपोश हैं, उन पर ज़ाहिर है कि यानी डीआई खान से अली अमीन जो हैं तो एंटी करप्शन ने उनके घर पे वो छापा मारा लेकिन वो वहाँ से रिकवर नहीं हुए। तो वो तो एक चीज़ है, लेकिन इलेक्शन जो हैं
ان کا ہونا ٹائملی، کیونکہ یہاں پہ جو اسلام آباد میں ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے ان کے بھی بڑے سیریس کنسرنز ہیں. وہ جو ہم پہلے ایک وہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے سیکیورٹی اور خراب معیشت کی وجہ سے ہمیں پوسٹ پون یا ڈیلے کرنے پڑیں، تو میرے خیال میں ابھی جو اب ضرورت تو ہے کوئی رائے نہیں ہے، وہ رائے نہیں سپریم ہے. کورٹ نے بھی کہہ دیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اسی کے نتیجے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن بھی جاری وہ بھی جاری کر دیا. اور دوسرا یہ کہ آئی ایم ایف یا جو یہ مانیٹری جو ادارے ہیں تو ان کی طرف سے بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ بھی الیکشن کی تاریخ مانگ رہے ہیں یا اس کے بعد ہی وہ پروگرام جو وہ آگے بڑھے گا. اور تو میرے خیال میں ابھی الیکشن ہونے چاہیے اور ٹائم پہ ہونے چاہیے، کیونکہ جتنی بھی وہ اطلاعات آ رہی ہیں باہر سے کہ یہاں پہ جب تک ایک پرماننٹ یا 5 سال کے لیے کوئی سیٹ اپ نہ منتخب ہو، حکومت، بالکل میرے خیال میں کوئی بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ سب چیزیں وہ کوئی بھی نہیں کر پائے بہت گا. مشکلات ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ احسان ٹیپو محسوس صاحب، جاوید صدیق صاحب، مصطفیٰ بلوچ صاحب اور ملک رفیق رجوانہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بات اب بالکل واضح ہے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ ملک کے اندر عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہونے جا رہے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں اب متحرک ہو گئی ہیں اور وہ اپنی سیاسی مہم شروع کر رہی ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن ہمیشہ سے قائم رکھے. سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ پرعزم ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پاکستان کے عوام پرعزم ہیں کہ وہ ہر صورت میں دہشت گردی کے جو دہشت گردی کا ناسور ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.